اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اس نے صرف عربوں کو عزت بخشی یا امریکنوں کو یا کسی خاص قوم کو، بلکہ اللہ نے عزت بخشی تمام اولاد آدم کو بغیر قوم، نسل، ذات، سیکس کا فرق کیے ہوئے. اور بہت سے ماننے والے ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں جن کا یقین ہے کہ تمام انسانیت کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا گیا، وہ ہیں آدم اور حوا علیہ السلام. لیکن کچھ ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب عورت کے گناہ کے سبب سے ہوا. وہ ہیں حضرت حوا، اللہ ان سے راضی ہو. یعنی ہر انسان کی پیدائش ایک گناہ سے ہوئی، اور وہ لوگ الزام صرف عورت پہ تھوپتے ہیں، یعنی حوا انسانیت کی پستی کی ذمہ دار. حقیقت میں قرآن آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن ہر جگہ پر برابری کے ساتھ دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام. اگر آپ پڑھیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27، آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کیا گیا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ان دونوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العزت کی، اور دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا. دونوں برابر کے شریک ہیں اس غلطی میں. قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو صرف حضرت حوا پر الزام لگاتی ہو، اللہ جن سے راضی ہوا. لیکن ایک آیت ایسی ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس کے مطابق صرف آدم علیہ السلام نے اللہ 121 جس کے مطابق صرف آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو دونوں برابری سے ذمہ دار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے. دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو بخش دیا گیا. جو کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہی انسان کے گناہگار پیدا ہونے کی ذمہ دار ہے، مگر اسلام ایسا نہیں مانتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر عورت کو درد زاہ دے دیا، یعنی لیبر پینز. اس کا مطلب حمل ایک سزا ہے کچھ لوگوں کے مطابق، لیکن اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اور قرآن فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، جس کے مطابق اس کو کی عزت کرو جس نے تمہیں سنبھالا ہو. اسلام میں حمل عورت کے مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ اے لوگوں، ہم نے تاکید کی تمہیں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، مصیبت پر مصیبت جھیل کر تمہاری ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا. قرآن فرماتا ہے سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. تکلیف سے اس کی ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس نے پیدا کیا. حمل عورت کا مرتبہ بڑھاتا ہے، یہ گھٹاتا نہیں.